جو رکاوٹیں ہیں جو ڈالی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے امیدواران کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، جس طرح انہیں دھمکایا جا رہا ہے، جس طرح پولنگ ایجنٹس کو غائب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خان صاحب کا پیغام ہے کہ آپ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ حوصلے سے الیکشن لڑیں، اور قوم سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 8 تاریخ کو گھر سے نکلیں اور جا کے اپنا ووٹ پی ٹی آئی کے امیدواران کو دیجیے گا، اور یقین کیجیے گا کہ ان کا ووٹ کا پراپر کاؤنٹ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بعد میں جو ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں۔ تو یہ قوم کے لیے میسج ہے عمران خان صاحب کا کہ آپ بھرپور حصہ لیں۔ وہ کراس ایگزامینیشن چل رہا ہے کمپلیننٹ کا۔ اچھا حامد خان صاحب، کل جب بشرا بی بی کو جیل میں یہاں پر لایا گیا تو رات کو ہمیں پتہ چلا کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی کی جا رہی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی تھے، ان کی درخواست پر ان کو بنی گالہ جو ہے سب جیل قرار دے کر شفٹ کیا گیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے وہاں ہائی کورٹ میں آئی تھی، جو ہم کیسز فائل کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے مجھ سے بات ہوئی تھی میرے سے کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل آنریبلی جا کے اپنے آپ کو یہاں اڈیالہ پیش کریں اور آپ گرفتاری قبول کریں، اور انہوں نے اسی طرح بحوصلہ سیدھے وہ بنی گالہ کی طرف گئیں تک نہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے بعد سیدھی یہاں آئی ہیں اور اپنی گرفتاری پیش کر دی، ایک بڑے آنریبل طریقے سے، باعزت طریقے سے۔ یہ اس کے بعد اس حکومت کے فیصلہ ہے کہ انہیں وہ سب جیل قرار دیا اور ان کو وہاں لے گئے، اس میں بشرا بی بی صاحب کا کوئی تعلق نہیں۔ آج 1 فروری ہے اور اس وقت ٹائم ہوا جاتا ہے 11:30 بجے، تو 1 فروری کو 11:30 بجے ٹھیک 10 منٹ پہلے سائفر کیس کا 77 صفحوں پہ مشتمل فیصلہ جج ابو اسناد ذوالقرنین صاحب نے آج فائنلی فیصلہ سنایا ہے۔ اس سے پہلے افواہ تھی، سننے میں آیا تھا کہ 10 سال سزا دی گئی ہے۔ قانون میں ایسا نہیں ہوتا، کرمنل کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی وقت ملزم کو اگر سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں فیصلہ تھمایا جاتا ہے، اس کو وجہ بتائی جاتی ہے، اس کو ریزنز دی جاتی ہیں۔ یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے سیکشن 367 سی آر پی سی کی، جس کو جج صاحب نے اس کو بھی وائلیٹ کیا کہ سزا تو بتا دی مگر وجہ نہ بتائی کہ میں کن وجوہات کی بنا پر سزا دے رہا ہوں۔ جلدی کس بات کی تھی، آج فیصلہ دے دیتے۔ ہر کرمنل کیس میں ایسا ہوتا ہے، بحث مکمل ہونے کے بعد 1-2 دن ججز ایویڈنس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اپریز کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پھر اپنی فائنڈنگز اور اپنی ریزنز دیتے ہیں۔ مگر جج صاحب نے اس دن جلدی میں 342 کا بیان ابھی چل ہی رہا تھا تو 10 سال سزا سنا دی، مگر فیصلہ لکھنے میں ان کو دقت ہوتی رہی۔ بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس اور جو شہادت ریکارڈ ہوئی ہے شاید وہ 77 صفحوں پر نہ ہو، مگر جج صاحب نے 77 صفحے لکھے ہیں کیونکہ ان کو لکھنے میں ایفرٹ کرنی پڑی اور جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ سزا کیوں دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سرکار کی گواہوں کی شہادت شاید 30-35 صفحوں سے اوپر نہ ہو۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ میں نے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے ہیں، یہ غلط بیانی ہے۔ جج صاحب نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کو، ڈائریکشن کو، گائیڈ لائنز کو کہ یہ کیس کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، اس کو اوپنلی فلاؤٹ کیا انہوں نے۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے اس اقدام سے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کب اور کس طرح اور کس سٹیج پر ڈیمیج ہوئے، اور عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملک کے مفاد کے اگینسٹ دشمن ملک کے ساتھ، کون سا دشمن ملک جس کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، کون سا دشمن ملک جس کے ساتھ یہ سائفر ڈاکیومنٹ شیئر کیا ہے،
یہ وہ بتانے سے قاصر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ ویسے ایک جملہ نکل گیا مگر ہم اس جملے کو اون کرتے ہیں کہ سائفر کے مقدمے میں اگر 10-10 سال سزا سنائی گئی ہے تو وہ 10 سیکنڈ میں کیسے یہ فیصلہ، کیسے یہ کنوکشن کواش ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ اکثر ہم وکلا اپیل میں، ایپلیٹ جورسڈکشن میں ہم ایویڈنس اور شہادت پڑھ کے بریت لیتے ہیں۔ یہ وہ کیس ہوگا جس میں ہمیں ایویڈنس نہیں پڑھنا، ہم نے ٹرائل کورٹ کے انٹرم آرڈرز پڑھنے کے جج صاحب نے کیا ہے، جج صاحب کا کانڈکٹ کیا رہا، جج صاحب نے کیا پروسیجر اپلائی کیا۔ ایک ہوتی ہے میلا فیڈے، ایک ہوتی ہے الٹیریئر موٹیو، ایک ہوتا ہے کلریبل ایکسرسائز آف پاور۔ جج صاحب نے جو میتھڈالوجی استعمال کی ہے وہ تمام حدیں، تمام لیمٹس کراس کر گئی ہے۔ ان کو پہلے بھی 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو تنبیہ کی، ان کو درست کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کا جو ایویڈنس ہے وہ تمام کا تمام کالعدم، آپ کا پروسیجر غلط، آپ نے میڈیا کو باہر نکالا۔ آخری 3 دن کے آپ کو ایک دفعہ پھر حقائق بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے جمعے کو کیا ہوا، 26 تاریخ کو 2 نوجوان وکلا کو اپوائنٹ کر دیا گیا اچانک سے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود صاحب کی یہ پیروی کریں گے۔ 27 تاریخ کو 10-12 گھنٹے کی تیاری سے 2 نوجوان وکلا، جن میں سے ایک کا نام حضرت یونس ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ جرا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اہم گواہ جن میں شامل ہیں اعظم خان صاحب، امبیسڈر صاحب، آئیو، نہ صرف یہ 25 گواہ، یہ 2 نوجوان وکلا ایک کے بعد ایک سوال پوچھ کے، بغیر تیاری کے، بغیر فائل کے، بغیر انسٹرکشنز کے یہ جرا کرتے رہے، رات تک کرتے رہے، کورٹ آورز کے بیونڈ کرتے رہے۔ 3:30 بجے کورٹ ٹائم ختم ہو گیا، شاید وہ صبح 3:30 بجے تک کرتے رہے۔ 12 بجے تک 342 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، اور جب عمران خان صاحب کے وکلا آ کر اندر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو بیٹھ کر ہم نے سب سے پہلے جج صاحب کو ایک درخواست پیش کی بڑے ادب سے، اور اس درخواست کا متن یہ تھا کہ آپ برائے مہربانی اس کیس سے اب آپ علیحدہ ہو جائیں، آپ اب جو کر رہے ہیں وہ غیر قانونی سے بھی بات بہت آگے نکل چکی ہے، مناسب ہے کہ آپ یہ کیس نہ کریں۔ تو جج صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ وکیل یعنی ہم کیس نہیں کریں گے، وہ رہیں گے۔ تو نکالا گیا وکلا کو، جج صاحب رہے، سرکار رہے، ان کی مرضی کے گواہ رہے، ان کی مرضی کی شہادت رہی اور ان کی مرضی کے ڈیفنس وٹنسز رہے۔ نکلے کیس سے تو عمران خان کے وکیل نکلے، باقی سب اندر رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ، یہ بہت انفارچونیٹ فیصلہ ہے، اس کو میں فیصلہ بھی ماننے، میرا دل ماننے کو تیار نہیں، میرا ذہن ماننے کو تیار نہیں۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی بڑی ٹائملی دستک دی، آج سے 3 دن سے ہم دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں سن لیں، ان جج صاحبان کو روک دیا جائے جو 2 دن میں 2 فیصلے سنا گئے۔ جج بشیر اکاؤنٹیبلٹی میں فیصلہ سنا گئے 14 سال کا، وہ بھی یہی پروسیجر اڈاپٹ کر کے گئے، اور جج ابو اسناد بھی فٹافٹ کیس کر گئے۔ ہم ٹائملی ہائی کورٹ گئے تھے مگر ہماری سنوائی انفارچونیٹلی نہیں ہوئی۔ یہ وکلا کا کردار ختم ہوا ہے ان کیسز میں۔ ہمارا رائٹ ٹو پلیڈ، ہمارا رائٹ ٹو ڈیفینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر ملزم کا بھی، ہر وکیل کا بھی دفاع کا۔ تو یہ جو اسٹرائک آف ہوا ہے، یہ جو ایکشنز ہوئے ہیں اڈیالہ جیل میں میرے بیک گراؤنڈ میں، یہ وکلا کی ایگزسٹنس کو کوشچن کرتے ہیں۔ یہ وکلا کے اس لیگل پروفیشن، اس نوبل پروفیشن پہ اس نے سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا اس پروفیشن میں اب وکلا کا کوئی کردار رہ گیا ہے، کوئی رائٹ ٹو ڈیفینس رہ گیا ہے پیچھے؟ تو تمام کی تمام حدیں جو ہیں وہ اس کیس میں جو ہے وہ پار کر دی گئی ہیں۔ ہم بہت جلد امید کرتے ہیں کہ جب یہ تمام معاملات اور آپ کی توسط سے جب یہ ہمارے اس ٹرائل میں ہونے والی انلیگیلٹیز اور unconstitutional, unwitnessed, unprecedented actions condemnable and objectionable of the trial judges, ان ججز کے خلاف بھی
कार्रवाई होनी चाहिए, इन जजेस के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंटरम ऑर्डर्स देखें आप, फैसला ना देखें, फैसले में कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने देखना है इंटरम ऑर्डर्स कि ये केस जल्दी से कंक्लूड कैसे हुए हैं, शुरू होते ही कंक्लूड हो गए, कौन सी ताखीर। दोनों केसेस जनवरी में आगाज हुए थे और जनवरी में ही कंक्लूड कर दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि साइफर का केस 10 सेकंड वाला है और तोशाखाना का केस 14 सेकंड वाला है। मैंने आपको वजूहात सारी अपने आज की इस प्रेस टॉक में बता दी। नेक्स्ट प्लान आपका क्या? दूसरा ये बताएं कि हाई कोर्ट की तरफ आप गए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे, साइफर का भी और तोशाखाना का भी, मगर आज इत्तेफाक से चीफ जस्टिस साहब रुखसत पे चले गए हैं, छुट्टी पे हैं, तो तमाम लिस्ट मनसूख हो गई है जिसमें इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे। हमारा राइट है, आज फैसला आया है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लीगल टीम हामिद खान साहब की सरबराही में काम कर रही है इस वक्त। मेरी जिम्मेदारी है अपील तैयार करने की, अपील तैयार होगी और बहुत टाइमली हम एंटर करेंगे और वो अपील चीफ जस्टिस साहब से भी शेयर करेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, और साथ ही साथ उसको आप भी देखेंगे कि हम उसमें क्या नुकात उठाते हैं कि ये केसेस कैसे कंक्लूड हुए हैं। जैसे जज साहब ने 77 सफ़े लिखे हैं, हम भी अपने हालात और इस केस के मुकम्मल वाक़यात वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि हिस्ट्री का ये हिस्सा रहे।